لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يساكن المشركين وقال في رواية أخرى لا تتراءى ناراهما وقال عليه الصلاة والسلام من جامع المشرك وسكن معه فهو مثله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے قابل احترام علماء کرام، سرپرستان حضرات اور دینی مائیں اور بہنیں، جلسے تو ہوتے رہتے ہیں، یہ جلسہ اپنے اندر ایک خاص خوبی اور ایک امتیازی شان، وقت کی بڑی ضرورت اور ہمارے زخموں کا بر وقت مرہم ہے۔ اللہ منتظمین کو بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے، یہ ہماری سعادت مندی ہے، یہ ہماری کامیابی ہے کہ اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں مسلمان بنا کر ہمیں پیدا فرمایا۔ علم کیا ہے؟ آقا کے دنیا میں آنے سے پہلے یہود کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، عیسائیوں کو اہل کتاب کہا جاتا تھا، لیکن ہمارے آقا، ہمارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علم کا کیا تصور لے کر آئے، علم کی کیا حقیقت بتلا گئے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ سب سے پہلا علم اپنے پیدا کرنے والے کو پہچاننا ہے، اور اس کائنات کی سب سے بڑی جہالت اپنے پیدا کرنے والے سے بیزار ہو جانا، ناواقف رہ جانا، اللہ کی محبت کا نہ ہونا، خدا طلبی سے بھی محرومی، خدا آشنائی سے بھی محرومی سب سے بڑی جہالت ہے۔ علم کا جو تصور اسلام نے دیا، ایمان علم ہے، کفر جہالت ہے۔ یہ شجر، یہ حجر، یہ جھاڑ، یہ پہاڑ، یہ سب انسانوں کے خادم ہیں، انسانوں کے معبود نہیں ہیں۔ انسانوں کے لیے اللہ نے ان کو مسخر کیا ہے، اللہ نے ان کو مقدس نہیں بنایا ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت عیسائی دنیا آسمانوں میں ریسرچ، چاند و سورج کی تحقیق، اور یہاں ہندوستان کی سرزمین پر کروڑوں خدا
اور ان کے سامنے سجدہ ریزی آقا نے بتلایا تحقیق کا میدان، تحقیق آسمانوں کی، تحقیق سورج اور چاند کی، تحقیق شجر اور حجر کی، جمادات و نباتات کی۔ کفر تو ذہنی غلامی ہے، شرک تو اندھا پن ہے، کفر سے نفرت ہے، کافر سے نفرت نہیں ہے۔ کفر اور شرک کی گندگی اتنی بڑی گندگی ہے، اس کے ساتھ آخرت میں کسی نیکی کا بدلہ نہیں دیا جائے گا۔ وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ہر نیکی کا بدلہ کافر و مشرک کو دنیا میں چکایا جائے گا۔ یہ بے سمت کا مسافر ہے، یہ بے منزل کا مسافر ہے، جسے پتہ نہیں میں کہاں سے آیا ہوں اور مجھے کہاں جانا ہے۔ یہ روشنی ایمان سے ملتی ہے۔ میں کہاں سے آیا؟ میں جنت سے آیا، میرے اللہ کے پیدا کرنے سے آیا۔ میری منزل، میری سمت، میرا ٹھکانہ اور میرے بدلے کی جگہ آخرت ہے، صرف آخرت ہے۔ اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ۔ اگر بے ایمان حاجیوں کی خدمت بھی کرے، کعبۃ اللہ کی خدمت بھی کرے، بے ایمان کی اللہ کے یہاں کوئی اہمیت نہیں۔ اگر ایمان والا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے جیسے اپنی صفات بتلائی، اللہ نے اپنی ذات کو جیسے سمجھایا، جن کتابوں پر ایمان لانا ہے ایمان لے آیا، جن نبیوں پر یقین کرنا ہے یقین کیا، تقدیر کو بھی سمجھا، قبر پر بھی یقین کیا، قیامت کو بھی مانا۔ وہ ایمان والا اگر اس کے پاس کعبے کی خدمت والی نیکی بھی نہیں ہے، تب بھی اللہ کے یہاں بہت اونچا مقام رکھتا ہے۔ ایمان علم ہے، کفر جہالت ہے، اور سنت علم ہے۔ سنت والا راستہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والی طرز زندگی، وہ حقیقت میں علم ہے، ان سے بڑا کوئی علم والا نہیں۔ اوتیت علم الاولین والآخرین، اور آپ نے فرمایا ادبنی ربی فاحسن تأدیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی۔ آج پوری انسانیت پیاسی ہے، آؤ حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طرز زندگی، رہن سہن میں، معاملات میں، شادی بیاہ میں، خلا و طلاق میں، اولاد کی تربیت میں، ان ججوں کو بتلاؤ، انصاف وہاں سے ملے گا۔ ان وکیلوں کو سمجھاؤ، علم تو وہی ہے جو امانت ہے، امانت، خیانت تو جہالت ہے، قناعت علم ہے۔ میتھس کا، میتھمیٹکس کا، ریاضی کا سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا سبق، سب سے پہلا سبق، اللہ کے دیے پر راضی ہو جا۔ خواہشات کے پیچھے دوڑے گا، حرص کے بہاؤ میں چلا جائے گا، پیٹ کے اس خندق کو وادیوں کی وادیاں سونوں کی بھر نہیں سکتی ہے، سونے کی وادیاں اس پیٹ کے گڑھے کو نہیں بھر سکتی ہیں۔ من رضی بالقلیل من الرزق رضی اللہ منہ بالقلیل من العمل، جو اللہ سے تھوڑی روزی پر راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتے ہیں۔ ارضا بما قسم اللہ لک
تکن اغنى الناس، اپنی قسمت پر راضی ہو جا تو دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا۔ دوسروں کے مال کی طرف للچائی ہوئی نظر نہیں، اپنے دیے ہوئے سے ناراض نہیں۔ اللہ نے جو رنگت مجھے دی، اللہ نے جو مجھے معیار زندگی دیا، میں اپنے اللہ سے راضی ہوں۔ خواہشات کی غلامی نہیں، قناعت کی راحتیں، قناعت کی راحتیں۔ میث کا پہلا سبق ہے کہ میں اپنے خرچ کو قابو میں کروں۔ آمدنی کا بڑھانا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آدمی اپنے خرچ کو قابو میں کرنا نہیں چاہتا، آمدنی کے بڑھانے کے لیے مالدار بننے کے غم میں قرضدار ہو گیا، اور مالدار بننے کے غم میں نہ صرف قرضدار بلکہ سودی قرضوں میں ڈوب گیا، فائنانس کے قرضوں میں ڈوب گیا۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جب تشریف آوری ہوئی، وہی سودی لین دین، وہی فائنانس کی دنیا، وہی یہودیوں کی اجارہ داری، اور وہی غریبوں کا خون چوسا جانا، اور وہی فائنانسروں کا پیسے پر پیسہ، سود پر سود، اور بغیر کسی رسک کے گاڑی کمائیوں کو چوس لیا جانا، جو آج کا یہودی بھی کر رہا ہے، جو آج کا بینکنگ سسٹم بھی کر رہا ہے۔ کسانوں کی جانیں اور ان تاجروں کی راحتوں کا حرام ہو جانا سود میں ڈوبنے کی وجہ سے۔ یہ میلاد النبی اور یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری انسانیت کو بتلانا ہے کہ سودی نظام انسانیت کے لیے تباہ کن ہے، انسانیت کے لیے مہلک ہے۔ اس سے کبھی غربت کا خاتمہ نہیں ہوا، اس کیپٹلزم کے ذریعے سے اور اس سرمایہ دارانہ نظام کے ذریعے سے کبھی مہنگائی ختم نہیں ہوگی، کبھی اونچ نیچ ختم نہیں ہوگا، کبھی خودکشیاں نہیں رکیں گی، اور انسانوں کو چین نہیں ملے گا۔ ایک ہی راستہ ہے، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اس سے برستی ہے۔ قناعت کو اپناؤ، دلوں کا چین اس سے ملا کرتا ہے۔ فاتقوا النار التي اعدت للكافرين۔ صحابہ سودی قرض لیا کرتے تھے۔ سودی قرض کس کے لیے؟ مشاعرے کی محفلیں، آباء و اجداد کی بڑائی، اپنی ناک کو اونچا کرنا، جھوٹی نمائشیں، رسم و رواج کی تکمیل، یہ وہ ناپاک جذبے جس کے لیے یہودیوں سے قرض لیا جاتا، اپنے گھر رہن رکھ دیے جاتے، اپنے کھیت گروی رکھ دیے جاتے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو جو مکہ مکرمہ مدینہ پاک کے اصلی باشندے رہ کر بھی یہودیوں کے غلام، یہودیوں کے ماتحت اور یہودیوں کے یہاں ان کی جنگوں میں ناجائز مدد کرنے کے دباؤ میں آقا نے انہیں اتنا بڑا مالدار بنایا۔ ساری دنیا کے مہمان نوازی، ساری دنیا کے لوگوں کا اکرام۔ اللہ تبارک و تعالی نے حیا کو علم کہا ہے، بے حیائی جہالت ہے، سیرت حیا سکھلاتی ہے، اور ننگاپن، عریانیت، اباحیت، بے پردگی اور مرد و عورت کا اختلاط یہ علم نہیں ہے، یہ جہالت ہے، یہ جہالت ہے۔ آؤ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تو سنو۔ آپ نے سب سے پہلا درجہ انسانوں کو ستر کا بتلایا، ستر کیسے ڈھانکا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علیکن بحافات طرق، اے عورتوں تمہارے لیے راستے کا کنارہ ہے، راستے کا بیچ نہیں ہے، راستے کے بیچ میں چلنا بے حیائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حج کا موقع ہے اور قافلے مردوں کے سامنے سے جاتے ہیں، اما جان
اپنے کجاوے پر چادر ڈال لیتی ہے اور صحابہ سے پردہ کرتی ہے. حج میں بھی بے پردگی نہیں, کعبۃ اللہ کے سائے میں بے پردگی نہیں. اے ام سلمہ, مردوں سے فاصلے پر چلو, اور چونکہ چوپائے پر طواف کر رہی ہو اس لیے کعبۃ اللہ سے بھی فاصلے پر رہنا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی خادمہ نے کہا, امی جان آج تو میں نے حجر اسود کا بوسہ لے لیا, بڑا کمال کر دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ اللہ تجھے بدلہ نہ دے, اللہ تجھے بدلہ نہ دے. اس نے کہا امی جان کیا بات ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا تجھے کیا ضرورت تھی مردوں کے بو میں جانے, اور تجھے کیا ضرورت تھی کہ حجر اسود کا بوسہ دینے کے لیے دھکم پیل کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ تجھے اس پر ثواب نہیں دے گا. یہاں اگر اپنی بیٹیوں کو حیا نہ سکھا سکا تو کیا دے رہا ہے اپنی گود میں؟ ایسا ظالم باپ آج تک اس آسمان نے نہیں دیکھا ہوگا, ایسی ظالم ماں آج تک اس زمین نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ٹی ویاں اور فون اپنی بچیوں کو خود ہی عشق بازی کے راستے, قتل و غارت گری کے راستے, بدچلنی کے انداز باپ اپنی بیٹیوں کو سکھلاتا ہو. ایسے فنکشنز اور ایسی تقاریب, کپڑے سکھانے کے لیے بے پردہ, بال سکھانے کے لیے بے پردہ, صحن جھاڑنے کے لیے بے پردہ, یہ کون سے مسلمان ہیں؟ یہ کون سی وہ ماں ہے جو اپنے آپ کا نام عائشہ رکھتی ہے؟ یہ فاطمہ کون ہے؟ اگر حقیقی فاطمہ ہوتی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انتقال کا وقت قریب آیا, میرے جنازے کے ڈولے پر چادر ڈال کر لے جانا, میں نہیں چاہتی میرے جسم کا دبلا موٹا پن بھی نامحرم مردوں کی نظر پڑ جائے. اسلام میں عورت کی تدفین کا طریقہ سنو, عورتوں کی تدفین کا طریقہ سنو. امام صاحب عورت کے جنازے میں کھڑے بھی ہوتے ہیں تو کندھے کے مقابل نہیں, کمر کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں, کہیں خیالات بہک نہ جائیں, کہیں خیالات بہک نہ جائیں. اور جب دفن کیا جاتا ہے تو قبر کے گول چادر پکڑی جاتی ہے, اور بیٹا, بھتیجا, بھانجا, نامحرم نہیں بلکہ محرم اترتے ہیں, اور قبر میں رکھنے کے بعد مٹی سے لاش کے ڈھک جانے کے بعد پھر قبر کے گول والی چادر ہٹائی جاتی ہے. اب اجنبی مردوں سے کہا جاتا ہے کہ مٹی ڈالی جائے. یہ علم ہے میری بہنوں, اور حقیقت میں یہ علم ہے میری دینی ماں. اگر یہ نہ ملا تو پھر جہالت ہی جہالت ہے, اگر یہ نہ ملا تو جہالت ہی جہالت ہے. چلو یہ تو صحابہ کے واقعات, میں تمہیں بتلاؤں بادشاہوں کے واقعات. ایسی مائیں جان دینا گوارا ہے لیکن اپنی حیا کا داغدار کرنا گوارا نہیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بیوی کا نام تھا حضرت نائلہ. حضرت نائلہ بلوائیوں نے گھیرا, حضرت عثمان کے قتل ہونے کا وقت قریب آیا, حضرت عثمان کے شہادت کا وقت قریب آیا. ان کی بیوی نے کہا حضرت آپ چھپ جائیں, میں آپ کے اوپر کچھ چیزیں ڈال دوں گی, اور کچھ نہ ملے میں اپنے بال آپ پر ڈال دوں گی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا شہید ہو جانا آسان ہے, تمہارے بالوں پر اجنبی مرد کی نگاہ کا پڑنا گوارا نہیں ہے. یہ کربلا کا میدان حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گردن کٹنے والی ہے, اور اندر سے بے اختیار بہن باہر آ گئی, کہنے لگی میرا بھائی میرا بھائی. حضرت حسین نے میدان جنگ میں تلواروں کے سائے میں کہا بہن اندر چلی جاؤ, تمہارے لیے میدان جنگ نہیں ہے, یہ مردوں کے لیے ہے. بے پردہ ہویا نہیں جاتا, اپنے آپ کو بے قابو نہ کرو, اندر چلی جاؤ. یہ طرز زندگی ہمارے بڑوں نے ہمیں دی ہے, یہ طرز زندگی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے. بے حیائی کا کوئی راستہ نہیں. یہ مرد, یہ جوان
اپنی زندگیوں کا رخ بدلے. جب مردوں میں غیرت نکل جاتی ہے تو عورتوں میں حیا نکل جاتی ہے. غیرت اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھ کر چپ نہ رہے. پردہ پہلے مردوں کی آنکھوں میں آتا ہے, پہلے مردوں کے خیالات میں آتا ہے. میری ڈگریاں مجھے پاکیزہ بیویاں نہیں دلائیں گی, میرا ذاتی مکان مجھے پاکیزہ بیویاں نہیں دلائے گا. الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ, یہ بنیاد ہے. وَلَأَمَةٌ مُشْرِكَةٌ خَيْرٌ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ. اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والی بہنوں کو قیمتی بنایا. ایمان کا مقابلہ کبھی کفر سے نہیں ہو سکتا ہے. حضرت ابو مرثد انصاری رضی اللہ عنہ آئے, یا رسول اللہ کفر کے زمانے میں ایک خاتون سے تعلق تھا, اب وہ مجھے بلا رہی ہے. حضرت ابو مرثد انصاری کے بارے میں قرآن کی آیت اتر گئی, الزانی لا ينكح الا زانیۃ او مشرکہ. بے حیا کا دل کسی بے حیا کے پاس لگے گا, کسی مشرکہ کے پاس لگے گا, لیکن حیا والا کبھی بے حیا کو پسند نہیں کر سکتا. ہماری شادی کی رسمیں, ہمارا نوجوان جب کسی بازاری لڑکی سے شادی کرتا ہے, اپنی نفسانیت میں ڈوب کر فلمی دنیا میں سوچتے ہوئے جب وہ کسی بازاری لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے, میں جسم کے کپڑوں پر تیار ہوں, اللہ کا دیا بہت ہے. اور جب کسی پاک دامن گھریلو لڑکی سے نکاح کرتا ہے تو میری ماں بھی جوڑے کی رقم کی بھیک مانگتی ہے, اور میرا باپ بھی ضد کرتا ہے فلانی گاڑی دی جائے, فلانا مکان دیا جائے. یہ ہے ان لڑکیوں کو بے حیا بنانے والے. ان رسموں اور ان غیروں کے طریقوں نے ہماری بیٹیوں کے غیروں کی چوکھٹیں چڑھنے پر مجبور کر دیا. میرے عزیزوں, اپنے معاشرے کو بچانا, اس لگی آگ کو اپنی طرف آنے نہ دینا. غیروں کے ساتھ رہن سہن, آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من جامع المشرکہ وسکن معہ فہو مثلہ. جو غیروں کے ساتھ ہم منع نہیں کرتے, میرا پڑوسی غیر مسلم ہے, بیماری میں مزاج پرسی کرو, جنازہ اڑ جائے تو میں جا کر پوسا اور تسلی دوں, اگر وہ ضرورت مند ہو میں اس کی ضرورت کو پورا کروں. سرکاری دواخانوں میں جاؤ, کھانا تقسیم کرو, گرما کے موسم میں جاؤ پانی پلاؤ, سردی کے موسم میں رات کے اندھیرے میں سڑکوں پر کناروں پر سونے والے لاوارث لاچار بے کس و مجبور لوگوں کے پاس جاؤ, کمبل تقسیم کرو. ہم منع نہیں کرتے انسانی رواداری, مذہبی رواداری, لیکن اپنے ایمان کا سودا نہ کرو, اپنے تشخص کو قربان نہ کرو, اپنی شناخت کو نہ چھوڑو, غیروں کی روش کو نہ اپناؤ. جو مشرکوں کے ساتھ رہے وہ مشرک بن چکا ہے. لا تتراء ناراہما, اتنے فیصلے پر رہو کہ ایک دوسرے کو چولہے کی آگ نظر نہ آئے. مسجدوں کے قریب, مدرسوں کے قریب, اپنی خاص بستیوں میں جہاں نورانی چہرے, جہاں برقع والی خواتین وہاں پر نظر آتی ہو, صرف وہاں پر غیروں کے طریقے اور وہی نالیاں نہ بہتی ہو کہ میرے بچے بھی متاثر ہو جائیں. ایسے اسکول کا انتخاب, ایسے کالج کا انتخاب جہاں پردے کی اجازت, جہاں برقعے کی اجازت, جہاں پر کوئی ایجوکیشن کا کوئی تصور نہ ہو. ہم تو پوچھتے پوچھتے تھک گئے ان کالجوں کے چلانے والوں اور ان اسکولوں کے چلانے والوں سے. بتاؤ, ایک بینچ پر مرد کو اور دوسرے بینچ پر لڑکیوں کو بٹھانے سے کون سی تعلیمی ترقی ہو جائے گی؟ بتاؤ, کوئی ایجوکیشن ہماری نسلوں کا کیا بھلا کرنے والا ہے؟ میں کہتا ہوں کئی 100 سال پہلے کا واقعہ. حضرت جنید بغدادی سے ایک شخص نے پوچھا, حضرت میری بیٹی سیانی ہو گئی, میں مولوی صاحب کو قرآن پڑھانے کے لیے رکھنا چاہتا ہوں, کیا مجھے اجازت ہے؟
حضرت جنید بغدادی نے فرمایا پڑھنے والی رابعہ بصریہ اللہ کی ولیہ بھی ہو اور پڑھانے والا حسن بصری اللہ کا ولی بھی ہو، پڑھنے کی جگہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر بھی ہو اور پڑھائی جانے والی کتاب کلام اللہ بھی ہو، تب بھی تو نے اپنی بیٹی کو شیطان کے حوالے کر دیا، تب بھی تو نے اپنی بیٹی کو بے حیائی کی روش پر ڈال دیا، کیسے دل پاک رہیں گے؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہم، اسلام تو جسم سے مہکنے والی خوشبو کا پردہ، ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالمجلس فہی زانیہ، جو خوشبو لگائے تمنا یہ ہو نامحرم کی ناک سے یہ خوشبو گزر جائے وہ بے حیا۔ آپ نے فرمایا قرآن اشارہ دیتا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، صرف گلے کی آواز کا پردہ نہیں، زیور کی جھنکار کا پردہ۔ زمین پر پیر مار کر نہ چلو، زمین پر پیر مار کر نہ چلو۔ میں نے اگر ایس ایس سی کی سند نہ دی، اگر میں بی ایڈ ڈی ایڈ نہ دیا، اگر میں نے اے بی سی ڈی نہیں پڑھایا، کیا ہوگا؟ میری اولاد کیا اے بی سی ڈی سے ناواقف رہ جائے گی؟ لیکن اگر میں نے اپنی بیوی بیٹی کو بے حیا بنایا، پردہ نہ سکھلایا، میری نسلوں میں بے حیائی پیدا ہوں گے۔ ماں کے طرز زندگی پر آنے والی نسل چلا کرتی ہے۔ یہ سیرت ہے جو سکھلاتی ہے کیسے جج ہوا کرتے ہیں۔ یہ یونیورسٹیوں میں کیا ہو رہا ہے، یہ کالجز میں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں چور پیدا ہوتے ہیں، یہاں خائن پیدا ہوتے ہیں، یہاں سفید کپڑوں میں انسانوں کے قاتل پیدا ہوتے ہیں، یہاں کالے کپڑوں میں ضمیر کا خون کرنے والے، انصاف کا خون کرنے والے پیدا ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہا ہے اس سیاست میں؟ کیا ہو رہا ہے اس صحافت میں؟ کوئی ہے ظالم کے خلاف آواز اٹھانے والا، کوئی ہے ملک کی حفاظت کے لیے ایک زبان کھولنے والا، کوئی ہے تاریخ کی حقیقتوں کو بتلانے والا۔ یہ جرنلسٹ بھی بک گیا، یہ پولیٹیشن بھی بک گیا، یہ وکیل تو کبھی کے اپنے قلم کا سودا کر چکا ہے، اس کی روٹی ہی بنتی ہے، خاندانوں کو جلا جلا کر اور روٹی سینکی ہی جاتی ہے، گھروں کو ویران کر کر کے۔ اسلام، سیرت، ہمارے آقا اس کو علم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ علم انصاف کا نام ہے، علم امانت کا نام ہے، علم حق پر مرنے کا نام ہے، باطل پر جینے کا نام نہیں ہے۔ کسی فرعون کے سامنے گھٹنے ٹیکے نہیں جا سکتے ہیں، کسی نمرود کی بولی نہیں بولی جا سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم کی آواز، حضرت موسیٰ کی دعوت، ان کا للکارنا، ان کا پکارنا، ان کی آواز نہیں روکی جائے گی، نہیں دبائی جائے گی۔ یزید کے سامنے کوئی مفاہمت نہیں، یزید کے سامنے کوئی اپنے حوصلے کو پست کرنا نہیں۔ سنو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے کیسے انصاف کو زندہ کیا۔ قبیلہ قیس کی بیٹی، سردار کی بیٹی فاطمہ، اس نے چوری کر لی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جرم ثابت ہو گیا، صحابہ نے سفارش کی یا رسول اللہ سردار کی بیٹی ہے، بدنامی ہوگی، معاف کر دیں، جس کا مال چوری کیا ہے اس کو منا لیا جائے گا۔ اللہ کے نبی اس دو رخے پن پر ناراض ہو گئے، اس سودے پر ناراض ہو گئے، اس ناجائز سفارش پر ناراض ہو گئے۔ آپ منبر پر آئے اور آپ نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، قیس کی بیٹی فاطمہ نہیں، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ یہاں تاریخ پر تاریخ دی جاتی ہے، یہاں پر جج بدل دیے جاتے ہیں، یہاں پر ماہر وکیل بھی ظالم اور زانی کا ساتھ دیتا ہے۔ مت پڑھاؤ
اس وکالت کو، ایسی جہالت کسی ملک میں انصاف زندہ نہیں کر سکتی ہے۔ انسانیت کی قدر، انسانی اقدار کی قدر، حضرت عمر کا زمانہ، حضرت عمر کے زمانے میں حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بچے نے ایک شخص کو کوڑے سے مار دیا۔ حضرت عمر کو پتا چلا تو نے اپنی کرسی کا غلط استعمال ایک عامی آدمی پر کیسے زیادتی کر دی۔ حضرت عمر نے اسے بلایا، حضرت عمر بن عاص مصر کے گورنر کے بیٹے کو بلایا اور اسے کوڑے سے مارا اور یہ کہا متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا، ان کی ماں نے تو انہیں آزاد جنا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے عافیہ بن یزید رحمت اللہ علیہ، انہوں نے خلیفہ مہدی سے کہا مجھے یہ کرسی نہیں چاہیے، میں جج رہنا نہیں چاہتا۔ خلیفہ مہدی نے پوچھا کیا بات ہو گئی؟ تو عافیہ بن یزید نے کہا ایک آدمی نے مجھے رشوت پیش کی، میں نے لیا نہیں، میں نے قبول نہیں کیا، میں نے فیصلہ نہیں بدلا، لیکن میرے دل میں رشوت پیش کرنے والے کے سلسلے میں نرم گوشہ پیدا ہو گیا، سافٹ کارنر آ گیا۔ میں جب حرام مال کے آنے سے پہلے اتنا بگڑ گیا اور میرے ضمیر پر اتنا اثر ہوا تو پھر میں اس کرسی پر بیٹھنے کے قابل نہیں ہوں۔ تو میرے دوستو، علم وہ ہے جو امانت کے ساتھ ہو، علم وہ ہے جو انصاف کے ساتھ ہو، علم وہ ہے جو انسانیت کے زندہ کرنے کا ذریعہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔